ایک بند باغ، ایک پھنسا ہوا ہجوم اور ایک ایسا فیصلہ جس نے پوری تحریک آزادی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اور سب سے خوفناک بات، ان لوگوں کو آخری لمحے تک یقین ہی نہیں تھا کہ موت انہیں چاروں طرف سے گھیر چکی ہے۔ 1919 کا سال، امرتسر شہر میں ایک عجیب سا تناؤ پھیلا ہوا تھا۔ رولٹ ایکٹ نے عوام کے دلوں میں بے چینی بھر دی تھی، مگر 13 اپریل بیساکھی کا دن لوگوں کے لیے خوشی اور تہوار کا موقع ہوتا تھا۔ اسی خوشی اور بے چینی کے درمیان ہزاروں لوگ جلیاں والا باغ کا رخ کرتے ہیں، کوئی تہوار منانے، کوئی تقریر سننے اور کوئی صرف گرمی سے بچنے کے لیے۔ باغ میں داخل ہونے والے کسی شخص نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ آج یہ زمین خون سے لال ہونے والی ہے۔ چاروں طرف اونچی دیواریں، خاموش، سرد اور سیدھی، صرف ایک تنگ سی گلی جس سے اندر آنا اور باہر جانا ممکن تھا، مگر اس وقت کسی نے اس گلی کی اہمیت کو محسوس ہی نہیں کیا۔ دوپہر کی دھوپ دھیرے دھیرے مدھم ہو رہی تھی اور باغ میں بیٹھی عوام کو اندازہ نہیں تھا کہ ان کے ارد گرد کچھ بدل رہا ہے۔ باغ کے باہر برطانوی سپاہی جمع ہو رہے تھے، رائفلوں کی صفائی کی ہلکی سی آواز، بوٹوں کے مٹی میں گھسنے کی دھمک اور جنرل ڈائر کا ٹھنڈا بے احساس چہرہ۔ ڈائر باغ کو دیکھ کر ایک ایسا فیصلہ کرتا ہے جسے تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی: دروازہ بند کرو۔ اس ایک جملے نے ہزاروں زندگیوں کا فیصلہ لکھ دیا۔ باغ کے اندر لوگ اب بھی بے خبر، بے فکر، اپنی باتوں میں گم۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ ان کے نکلنے کا راستہ بند ہو چکا ہے۔ پھر وہ لمحہ آتا ہے جو پوری صدی کی سب سے ہولناک یاد بن جاتا ہے۔ جنرل ڈائر ہاتھ اٹھاتا ہے، ایک اشارہ اور پہلی گولی چلتی ہے۔ وہ آواز جس کی گونج ایسی تھی جو اس سے پہلے کسی نے کبھی نہیں سنی تھی۔ لوگ گھبرا کر کھڑے ہوتے ہیں، کچھ اپنوں کو پکڑ کر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر بھاگنے کا راستہ کہاں؟ چاروں طرف دیواریں، پیچھے سپاہی اور بیچ میں پھنسا ہوا ایک پورا ہجوم۔ گولیاں بارش کی طرح نہیں، طوفان کی طرح برس رہی تھی۔ 1650 راؤنڈز صرف 10 منٹ میں۔ سپاہی تب تک گولیاں چلاتے رہے جب تک ان کے سامنے لوگوں کی لمبی قطاریں زمین پر نہ گر گئیں۔ کچھ لوگ دیواروں پر چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر پھسل کر نیچے آ گرتے ہیں۔ کچھ زندہ بچنے کے لیے باغ کے بیچ موجود کنویں میں کود جاتے ہیں۔ وہ کنواں جو کبھی پانی کا ذریعہ تھا، آج لوگوں کی آخری پناہ بن گیا۔ گولیوں کی آخری گونج مدھم پڑتی ہے اور پھر وہ خاموشی چھا جاتی ہے جو صرف قتل کے بعد ہوتی ہے۔ زمین پر ہر طرف لاشیں بکھری ہے، مٹی خون سے بھیگ چکی ہے۔ آواز صرف ایک، زندگی کی آخری سانسیں جو ابھی بجھنے سے انکار کر رہی ہے۔ رات ہو جاتی ہے، کرفیو لگا دیا جاتا ہے اور شہر کی روشنیوں کے باوجود جلیاں والا باغ میں اندھیرا ہی رہتا ہے۔ کسی کو لاشیں اٹھانے کی اجازت نہیں۔ کچھ زخمی پوری رات درد سے کراہتے رہتے ہیں، مگر ان کی آواز کوئی نہیں سنتا۔ ان تک مدد پہنچانا بھی منع تھا۔ جب صبح کا سورج باغ پر پڑتا ہے تو وہ زمین نہیں، ایک قتل گاہ نظر آتی ہے۔ اس منظر نے پورے ملک کا خون کھولا دیا۔ انگریز حکومت کے خلاف نفرت دھار سے نکل کر طوفان بن چکی تھی۔ مہاتما گاندھی نے بھی فیصلہ کر لیا، آج سے کسی بھی طرح کی تابعداری کا سوال ہی نہیں۔ اس ایک واقعے نے تحریک آزادی کو ایک نئی روح دے دی۔ آزادی کی آواز صرف بلند نہیں رہی بلکہ گہری بھی ہو گئی۔ جلیاں والا باغ کا خون انگریز حکومت کے لیے وہ نشان بن گیا جسے دنیا کبھی بھول نہیں سکتی تھی۔ جلیاں والا باغ قتل عام صرف ایک منزل نہیں بلکہ ایک موڑ ہے، وہ موڑ جہاں ظلم اپنی انتہا پر تھا اور عوام اپنی آزادی کے لیے جاگ چکی تھی۔